کہ پی اے ایف ٹریننگ ایئر بیس میاں پر کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے کسی بھی اثاثے کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہو چکا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے کسی بھی اثاثے کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی اے ایف ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ تمام 9 دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جبکہ پاک فضائیہ کے کسی بھی اثاثے کو نقصان نہیں پہنچا۔ مزید تفصیلات کے لیے جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے۔ محمد عمران، بتائیے گا اس آپریشن کے حوالے سے۔ جی بالکل، صبح آج جب دہشت گردوں نے میاں والی ایئر بیس پاکستان فضائیہ کی جو ٹریننگ ایئر بیس ہے وہاں پر گھسنے کی کوشش کی تو سیکورٹی فورسز پہلے سے الرٹ تھی۔ جو 3 دہشت گردوں کو جنہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ان کو وہیں پہ نیوٹرلائز کیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو اندر دہشت گرد تھے 6 ان کو ایک خاص ایریے کے اندر محدود کیا گیا۔ اس محدود کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا، کامبنگ آپریشن شروع کیا گیا۔ اس کے بعد ان 6 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ 3 جو گراؤنڈڈ جہاز تھے جو بالکل پاک فضائیہ کے زیر استعمال نہیں تھے، کچھ ان کو نقصان پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیول ٹینکر تھا جو اس کو وہاں پہ نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ کسی بھی بڑے ایسٹ کو یا مین ایسٹ کو یا اسٹرکچر کو پاک فضائیہ کی جو بیس ہے میاں والی میں اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ انتہائی مربوط انداز کے ساتھ اور انتہائی زبردست ایفیشنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا۔ اس لیے جلد ہی جو تمام کے تمام 9 دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کا کسی قسم کا کوئی جانی نقصان اس حوالے سے نہیں ہوا۔ جو ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق اس میں انڈین جو ہے ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے امکانات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی راہ اس میں ملوث ہو سکتی ہے کہ ماضی کے اندر بھی وہ پاکستانی جو پاکستان کے ایسٹس ہیں، خصوصی طور پہ پاک فضائیہ کے ایسٹس، ان کو ٹارگٹ کرتی رہی ہے، اور اس کے جو این ڈی ایس کے پرانے جو اس کے آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں جو ہے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغان اوریجن کے جو دہشت گرد ہیں وہ اس حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی جائے گی اس کے اندر، اور ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی جائے گی کس انداز سے کس طرح دہشت گرد یہاں تک پہنچے اور جو ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی اس کے اندر کیا کیا عوامل شامل تھے۔ لیکن جو سکسیسفل آپریشن رہا، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا پاک فضائیہ کے طیاروں کو جو کہ ٹریننگ بیس ہے، اور وہاں پہ جو نیولی جو انڈکٹ ہوتے ہیں جی ڈی پی پائلٹس جو ٹریننگ رسالپور میں مکمل ہونے کے بعد یہاں آتے ہیں اور جہازوں کے اوپر پراپر اگلا ٹریننگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہاں پہ میاں والی کے اندر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور ابھی انویسٹیگیشن جو ہے اس کی اگلے مرحلے میں دیکھی جائے گی کہ اس کے اندر تمام عوامل کو جو ہے وہ زیر غور لایا جائے گا۔ تمام عوامل کو زیر غور لایا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا محمد عمران کہ یہ آپریشن پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ افغان باشندے بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں افغان اوریجن کے لوگوں کے شامل ہونے کو رولڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں پہ مختلف جو اس آپریشن کے حوالے سے جو مکمل طور پر باخبر ہیں ان سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی جب انویسٹیگیشن فردر چلے گی تو بات سامنے آئے گی، لیکن یہ بات ابھی رولڈ آؤٹ نہیں کی جا سکتی کہ جو لوگ یہ دہشت گرد جو ہیں اور ان کے فیسیلیٹیٹر اور بیٹرز جو ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، اور وہ بھی ان میں سے جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ افغان اوریجن کے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ انڈیا اور این ڈی ایس کا جو سابق این ڈی ایس جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی ان کا چونکہ ماضی کے اندر بہت زیادہ گٹھ جو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پاکستان کے جو فلائنگ ایسٹس ہیں خصوصی طور پہ پاک فضائیہ کے، ان کے خلاف ماضی میں بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہی ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے کہ ہمارے یہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے، اب ماضی میں بھی اس طرح کے کامبنگ آپریشنز ہوتے رہے ہیں جس سے ملک کو بچایا گیا یہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔
जी बिल्कुल, माजी में भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते रहते हैं और ये भी एक जो है बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, क्योंकि अगर हम इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाएं तो वहाँ पे एयर बेस है और वहाँ पे पाक फ़ज़ाइया के जो है वो तैयारे मौजूद हैं, वो दीगर एसेट्स मौजूद हैं वहाँ पे मियां वाली एयर बेस में, जिनकी ज़ाहिर है एक अपनी कॉस्ट भी होती है। और फिर एयर बेस के अंदर अगर इस किस्म का ये को खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान होता है तो वो यकीनन एक मुल्क के लिए जो माशी तौर पे और उसके अलावा एक पोटेंट एयर फोर्स के हवाले से भी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। लेकिन इस लिहाज से ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। माजी के अंदर कामरा के अंदर भी अटैक वगैरह हुए हैं, लेकिन आज जो ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वो वेल कोऑर्डिनेटेड था, वेल प्लान था और इंतहाई सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया गया है। जी, पीएफ ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया और पाक फ़ज़ाइया के किसी भी असासे को नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि पाक फ़ौज मादरे वतन की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। आपको बता रहे हैं कि पीएफ ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर कॉम्बिंग एंड क्लियरिंग ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाक फ़ज़ाइया के किसी भी असासे को नुकसान नहीं पहुंचा है।